اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 67 اور 68 کو دیکھیں گے۔ وا اور از جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی ہی لیے قومی ہی اپنی قوم کے، یعنی اپنی قوم کے لیے کہا، یا یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے اپنی قوم سے کہا۔ ان اللہ انا بے شک، یہ انا اور انا یہ ان دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ کامنلی آیت کے جب شروع میں آئے تو انا آتا ہے، یعنی کامنلی زیادہ تر ہوتا ہے، اور جب درمیان میں آیت کے آئے تو انا آتا ہے۔ ان دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے، لیکن ایک انا ما ہوتا ہے جس کا معنی بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا، یعنی اس سے الگ بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ انا بے شک اللہ ان اللہ بے شک اللہ یامرکم، اللہ وہ یامرکم وہ امر سے ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ امر کا مطلب ہے حکم، حمزہ میم را سے ہے امر حکم۔ وہ حکم دیتا ہے کم تم کو ان کے تذبحو تا تم ذبح کرو۔ واو الف کا زیادہ لوگ ہیں اس وجہ سے ہے یہ، اس کا الحمدللہ ہمیں پہلے پتہ ہے۔ ان تذبحو کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے، یہ وہی گائے ہے جس کے اوپر اس جو صورت ہے اس کا نام ہے سورہ بقرہ ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی یہ قالو واو الف میں بتا رہا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں تو قوم جو ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا تو انہوں نے کہا کیا تا تم تتخذون، یہ ہے کہ تم کرتے ہو، اخذ سے ہے یہ، اخذ کرنا یعنی کرتے ہو، یہاں پہ کرتے ہو اس کا معنی کریں گے نہ ہم سے، تو کیا تم کرتے ہو ہم سے حضون مذاق، استہزاء سے ہے حضون مذاق۔ قال کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں پہ قال جو ہے یہ سنگولر کے لیے یوز ہوا ہے، اس سے پیچھے ہم نے قالو جو ہے ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ اس آیت میں یہ بار بار اس کو ریپیٹ ہوا ہے۔ شروع میں بھی وائز قالا جب کہا موسیٰ نے، یعنی یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے قالا جو ہے وہ واحد کے لیے آتا ہے، قالو جو ہے یعنی واو الف جب لگ جاتا ہے تو یہ زیادہ لوگوں کے لیے، یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ قالا کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، بھی ساتھ اللہ کے نام کے، ان کے اکون ہو جاؤں، من الجاہلین من سے الجاہلین جاہلوں میں سے، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالو انہوں نے کہا ادعو قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، لا لیے نہ ہمارے، دعا کرو ہمارے لیے، رب سے کا جو تمہارا رب ہے اس سے ہمارے لیے دعا کرو، یبین وہ بین بیان کرے، لنا ہمارے لیے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما کیسی ہیا وہ کیسی ہے وہ، ہیا جو ہے یہ مؤنث ہے، ہوا مذکر ہوتا ہے، ہیا یہ مؤنث ہے، یہ گائے کے متعلق کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں تو گائے مؤنث ہوتی ہے، اس وجہ سے ہیا یہاں پہ آیا ہے۔ قالا کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا بے شک ہوں وہ، یقولو وہ، قولو کہتا ہے، واحد ہے، یقولو وہ کہتا ہے، انا بے شک وہ پھر یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ بقرہ کی طرف اس کا اشارہ ہے، گائے کی طرف، کہ وہ کہتا ہے کہ انہا بے شک وہ ہے بقرۃن ایک گائے، لا نہ، فاردن نہ ہی وہ بالکل ہی، فاردن کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا کم ہونا، تو یہاں پہ ہے کہ نہ تو وہ اپنی عمر گزار چکی ہے، یعنی بوڑھی ہو چکی ہے، نہ یعنی اس کی عمر اب کم ہو گئی ہے، وہ اپنی عمر کاٹ چکی ہے، اور لا نہ ہی بکر وہ جوان ہے، اوان درمیانی عمر کی ہے، بینا درمیان میں، ذالکا اس کے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، ان دونوں کے درمیان میں۔
فف آلو، فف آلو، فا پس فعلو کرو، فعل سے ہے یہ، فعلو کرو، ما جو تؤمرون، تا یہاں پہ تم امر ہے درمیان میں، اور واو نون جمع کے لیے، تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی وہ کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک تھا ہمارا سبق۔ اچھا، یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی والی جو گائے ہے جو سورہ بقرہ جس پر جو ہے اس کا نام ہے اس سورت کا، تو یہ گائے ہے جس کو ذبح کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو کہا۔ بنی اسرائیل چونکہ پہلے بھی بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتے رہے اور وہ بہت زیادہ سرکشی قوم تھے، تو اسی طریقے سے انہوں نے آگے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے ان سے سوال، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس سے سوال کرتے تھے بار بار، اور بھی کہتے تھے کہ تم اپنے رب سے پوچھو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اون کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اون نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارا اللہ ہے، موسیٰ تم اپنے اللہ سے پوچھو اور اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ ہمیں کیسے کیسے کرنا ہے، وہ کون سی گائے ہے جو ہمیں ذبح کرنی ہے۔ تو یوں وہ سوال سے سوال پوچھتے گئے، تو اس طریقے سے وہ زچ کرنے کے جیسے وہ اس میں موڈ میں تھے، یعنی وہ بالکل ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ گائے اصل میں اس کے بعد میں ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے، جس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کوئی ایک قتل ہو گیا تھا جس کا الزام جو ہے ایک بستی جو ہے وہ دوسری بستی پہ ڈال رہی تھی، دوسری بستی اس بستی پہ ڈال رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں آگے جا کے وہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس جو قاتل ہے اس کو ڈھونڈنا تھا۔ تو یہ اس میں کہا گیا ہے کہ جب تم اس کو گائے کو ذبح کر لو تو اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ لے لو، اس ایک ٹکڑے کو تم مقتول کے جسم پہ اگر مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا جس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ قتل ایکچولی کس نے کیا ہے۔ ویسے تو یہاں پہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بھی بتا سکتا تھا کہ قاتل کون ہے، لیکن اگر وہ ایسا بتاتا تو پہلے بھی جیسے ان لوگوں نے خود حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی جو ہے وہ طلب کی تھی کہ ہم کوئی ہمارے پاس زندگی کا جو ہے گزارنے کے لیے کوئی ضابطہ حیات ہونا چاہیے، تو اب اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں کچھ دے دے ایسا تو جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے ان کے پاس، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کیسے جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پھر وہ لے کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے کچھ لوگوں کو کوہ طور پہ، اور ان لوگوں نے پھر آ کے گواہی دی۔ جب انہوں نے گواہی دی تو انہوں نے یہ کہا، پھر بھی وہ اس بات پہ تھوڑا سا وہ گول مول کر گئے، کہتے کہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں سے کچھ جو دل کرتا ہے مان لو، جو دل کرتا ہے نہیں مانو، یعنی اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پہ چیزوں کو ان کے سامنے بالکل واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طریقہ سے مقتول جو ہے وہ اٹھ کے خود بتاتا ہے کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو ان کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا، جو لڑائی چل رہی تھی، اس لڑائی کو ختم کرنا مقصود تھا۔ پھر صحیح قاتل تک پہنچنا ضروری تھا کہ صحیح قاتل کو سزا دی جا سکے، کوئی بے گناہ اس میں جو ہے وہ نہ مارا جائے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ والا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو انہوں نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، یعنی وہ یہ ہے اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ جو ہے وہ سلوک کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنے سوال کیے ہم آگے بھی دیکھیں گے، ویسے بار بار وہ تکرار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کو آگے ہم دیکھیں گے تو کہ کس طریقے سے وہ، تو اس میں اصل میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ بہت زیادہ سوالوں سے ہمیں بچنا چاہیے، صرف ضروری سوال ہی کرنا چاہیے جس سے چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں موقع ملے۔ اگر چیز پہلے ہی واضح ہو جائے تو پھر ہمیں زیادہ سوالات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اچھے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔